अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आप का होस्ट मलक अब्दुल रशीद एक बार फिर हाजिर खिदमत है। नाजरीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर तनवीर अब्बासी साहब, और आज हम गुफ्तगू करेंगे मुआशरे में अदम बर्दाश्त का एलिमेंट बढ़ता जा रहा है, मायूसी बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजूहात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस पर गुफ्तगू करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? वालेकुम अस्सलाम बशीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। माशरे में अदम बर्दाश्त का एलिमेंट बढ़ता जा रहा है, क्या वजूहात हैं इसकी? क्या कहेंगे इस वाले से आप? बशीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एक बार फिर से मुझे अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी है। तो सर, हमारा ऑब्जेक्ट है अदम बर्दाश्त। अदम बर्दाश्त की जो जेन्युइन वजह है वो है मायूसी। सही। ठीक है। जब आप मायूस होते हैं तो आप फिर अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं। आपके अंदर वो सलाहियत नहीं रहती, आपका दिमाग जो है वो उसको डिसाइड नहीं कर पाता कि इसका फ़ैसला क्या लिया जाए। जब आपके पास फ़ैसला करने की हिम्मत नहीं रहती तो फिर आप अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं और आप ज़लील ख्वारी की तरफ चले जाते हैं। लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं। जी जी, बिल्कुल। जो खून के रिश्ते थे उनकी बात भी हम बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी वजह से नौबत जो है वो लड़ाई झगड़ों तक चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे बर्दाश्त किया जाए? अच्छा, ऐसा है कि इससे पहले ना तो हमें एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि अदम बर्दाश्त और मायूसी की जो जड़ है वो हमारी फैमिली है। हमारी फैमिली से ये प्रॉब्लम शुरू होती है और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, बिजनेस लाइफ के अंदर देख लें, आपकी बाहर की जितनी भी मतलब कि आपकी मसरूफियात है वहाँ पे ये चीज़ें सारी देखने में आती है। अब इसकी सर वजह क्या होती है? इसकी वजह सर ये होती है कि जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटकर इर्रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि हमें हमें अपनी जिम्मेदारियों का नहीं पता होता। अब जिम्मेदारी कैसे बनती है? जिम्मेदारी बनती है फ़राइज़ से। अच्छा, आपने सोसाइटी के अंदर आपने ये चीज़ अमूमन देखी होगी कि लोग अपने हकूक़ की बात कर रहे होते हैं कि मेरे हकूक़ ये हैं, मेरा हक ये बनता है। क्या आपने कितने लोग ऐसे देखे हैं जो ये लोग कहते हों कि मेरे फ़राइज़ ये हैं, मेरे फ़राइज़ ये बनते हैं। दरअसल जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो फ़राइज़ मिलकर बनाती हैं। अब इसमें मसला सर ये आ रहा है कि हम ख़ास तौर पर मिडल फैमिली के लोग, हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारियाँ तरतीब देनी नहीं आती। जब हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ तरतीब देनी नहीं आएँगी तो आप अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने से कासिर रहेंगे। सोबत का असर, ख़ानदानी मामलात, और उसके बाद स्कूल की तालीम, इस हवाले से क्या कहेंगे? कहाँ से बच्चों की तरबियत शुरू होती है जहाँ पे ये अदम बर्दाश्त का एलिमेंट, वो मादा जो है बर्दाश्त का बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रहा? स्कूलों की तरबियत कहाँ जा रही है? क्या कहेंगे? सर, इसमें जो आप पहला आंसर बता रहे हैं, सोबत। सोबत बच्चा तभी उसको अडॉप्ट करता है जब आप उसकी मनपसंद की आप चीज़ वालिदैन नहीं उसको मुहैया करेंगे तो वो आपसे मुनहसर होने के बाद वो बाकी सोसाइटीज़ की तरफ तवज्जो करेगा और वहाँ पे जाके मसरूफ़ियत अख्तियार करेगा। जिस वजह से अब स्कूल के अंदर बच्चा जो है वो इर्रिस्पॉन्सिबल नज़र आ रहा है, ज़िम्मेदार नज़र नहीं आता। उसकी वजह क्या होती है कि जो चीज़ उसकी डिमांड होती है, जो उसे चाहिए होती है, ना तो वो उसको घर से मुहैया की जा रही है और ना ही स्कूल से मुहैया की जा रही है। जिस वजह से वो गलत सोसाइटीज़ को अटेंड करने की वजह से गलत रास्तों पे चल निकलते हैं। ठीक है? अब इसमें सर ज़रूरी चीज़ क्या है कि इससे पहले तो हमें अपने जो फैमिलीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो वालिदैन हैं, उनकी
اصلاح کی ضرورت ہے، انہیں موٹیویشن کی ضرورت ہے، انہیں اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ان کو اویئر کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے بچوں کو یہ تربیت ہم نے کس طرح کرنی ہے۔ اور تربیت آپ تبھی کر پائیں گے نا جب آپ اپنی ذمہ داریوں کو ترتیب دینے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ذمہ داری آپ کے بچے پہ کیا بنتی ہے، آپ نے بچے کو کتنا ٹائم دینا ہے، آپ نے کیا اس کو سکھلانا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے چیز ٹیچرز، اسکول کے جو ٹیچرز ہیں، اسی طرح اسکول کے ٹیچرز کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ انہیں بچوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا کرنا ہے۔ اب بیہیویئر کے اندر پرابلم آ رہی ہیں، اب ہر چیز آپ کو کتابوں سے آپ ان کو نہیں دے سکتے، اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا چیزیں ضروری ہوں گی، اس کے لیے ان کو کیریکٹر بھی چاہیے، ان کو بیہیویئر بھی چاہیے، ان کو ایک لیڈر بھی چاہیے، ان کے اندر کانفیڈنس بھی چاہیے، کریٹو مائنڈ بھی بنانا ہے انہیں ہمیں۔ تو آپ ان کو تب بھی بنا پائیں گے نا جب آپ کے پاس وہ کوالٹیز ہوں گی، آپ ان کو مہیا کریں گے، تب بھی وہ بچے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ان کے اندر نظر آئیں گی۔ معاشرہ جو ہے، معاشرہ کس حد تک ہماری بچوں اور بالخصوص ہم کہتے ہیں کہ کل کو ہماری اس نوجوان نسل نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، لیکن نوجوان نسل میں عدم برداشت کا مادہ جو ہے وہ اتنا گرتا جا رہا ہے، تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تو لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، بجائے کوئی مکالمہ کرنے کے، بجائے کسی چیز پہ دلائل دینے کے، بس وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری بات کو ہی ترجیح دی جائے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اب رشید بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک گاڑی کا ڈرائیور آپ ایک لڑکے کو بنانا چاہتے ہیں، آپ اسے کچھ سکھلائیں نہ، اسے کچھ سکھائے نہ، بنا کچھ سکھائے اچانک آپ اس پہ ذمہ داری عائد کر دیں کہ آپ نے یہ گاڑی ڈرائیو کرنی ہے اور آپ نے یہاں حاصل پور سے لاہور تک لے کر جانی ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ گاڑی کو ڈرائیو کر کے لے جائے، وہ لازمی طور پر اس کا ایکسیڈنٹ کرے گا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں نے اس کو ڈرائیو کیسے کرنا ہے، اس کا گیئر کون سا لگانا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ عدم برداشت کی وجہ صرف یہی ہے کہ پہلے نمبر پہ تو وہ ذمہ داریاں جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو وہ ہم نے تربیت دی نہیں ہوتی، تربیت کا فقدان ہے۔ ٹھیک ہے نا، تربیت کا فقدان اس کے اندر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو 20 سال 22 سال تک ہم نے ان کی پرورش اس طرح سے کی کہ ساری جو ہے وہ ذمہ داری ہم نے خود پوری کی، کھانا دیا، ان کو پڑھائی پہ لگائے رکھا سارا کچھ، لیکن جو رسپانسبلٹیز ہے نا وہ ہم نے ان کو نہیں دی، ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہے کہ رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ ترقی ممالک کی ان کی تاریخ اگر آپ پڑھ کے دیکھ لیں، خاص طور پر جو چائنا ہے، چائنا کے اندر سر چھوٹا سا بچہ ہے نا، 5 سال کا، 6 سال کا، 8 سال کا ہے نا، تو ہر گھر کے اندر ایک چھوٹی سے چھوٹی کوئی نہ کوئی انڈسٹری انہوں نے لگائی ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اب انڈسٹری لگانے کا مقصد کیا ہے کہ ان لوگوں نے پڑھائی کرنے کے بعد آنا ہے گھر میں اور ان کے لیے کام بڑا ہوتا ہے، انہوں نے اس کام کو کرنا ہے۔ اب 8 سال کے بچے کو آپ اس لائن پہ لگا رہے ہیں، ان کی تربیت، ان کی ذہنی تربیت اس طرح سے کر رہے ہیں، تو 10 سے جب وہ 12 سال بعد 20 سال کا ہوگا تو اس کو رسپانسبلٹی کو سنبھالنا وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اس کو ذمہ داریاں ترتیب دینے کا پتہ چل جائے گا کہ میری یہاں پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ صحیح۔ جب یہ چیزیں آ جائے گی تو ان کو سامنے آنے والے مسائل کو بھی ترتیب دینا آ جائے گا۔ رسپانسبلٹیز کے اندر بھی پرابلمز آ جاتی ہیں، جب پھر پرابلمز آئیں گی تو ہم عدم برداشت کا شکار ہو جائیں گے، ہمیں فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ ابھی ہم نے اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر رشید بھائی ایک مسئلہ بڑا عام ہے کہ کافی سارے نا گھروں کے اندر یہ پرابلم چل رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں نا ٹی وی شوز کے اوپر چل رہے تھے، میں دیکھتا ہوں بڑا حیران ہوتا ہوں، وہ عامل بابا وغیرہ ان کے شو چل رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ جی، کو ہاں جی۔ کوئی بھی مسئلہ ہے تو رابطہ کریں، اتنی دیر میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب پرابلم کیا آ رہی ہے کہ جس راستے سے پرابلم آئی ہے آپ اس راستے سے حل کرنا نہیں چاہتے، آپ دوسری طریقے سے جا کے شارٹ حل کٹ کر، راستہ استعمال شارٹ کرنا کٹ کر چاہتے ہیں۔ کہ اس طریقے سے حل ہو جائے۔ اب جس راستے سے پرابلم آئی ہے اب وہاں سے حل نہیں کریں گے تو بعد میں آپ کچھ بھی کریں، تعویذ کرا لیں آپ،
کچھ بھی پڑھ لے، میرے خیال سے آپ جتنے بڑے بھی کلام پڑھ لیں تو میرے خیال سے وہاں پہ حل نکلنے والا نہیں ہے. پھر بھی آپ کو پرابلم کو اسی راستے سے حل کرنا پڑے گا. وہاں اس راستے کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو وہ پڑھا ہوا کلام بھی آپ کے فائدہ مند نہیں ہوگا. ہمارے جو اس وقت موجودہ سیاستدان ہیں، ہماری نوجوان نسل جن کو فالو کر رہی ہے، اب ان کے اندر بھی عدم برداشت کا مادہ اتنا کم ہو چکا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ہوں تو موجودہ حالات میں ملک دیکھ لیں آپ کہاں پہ جا رہا ہے. صرف یہ عدم برداشت کی وجہ ہے. قوم جو ہے مایوسی کی دلدل میں گر رہی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا اس حوالے سے؟ رشید بھائی، یہ بھی بڑی ایک کریٹیکل سچویشن ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے پولیٹیشنز کو، سیاستدان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے کہ جو وہ کریں گے ہم لوگوں نے وہی کرنا ہے. بلکہ ایسا نہیں ہے. ایسا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ جو حکمران ہم نے بٹھائے ہیں وہ ہم میں سے چنے ہوئے ہیں نا. ہمارے اندر جو عدم برداشت نہیں ہوگا تو وہ آپ لازمی طور پر آپ اپنے سیاستدانوں میں کیسے دیکھیں گے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ میری گھر کے اندر یہ ضرورت ہے، ہمارا مائنڈ آف اسٹیٹس یہ ہے، ہم نے اس طرح کی چیز پسند کرتے ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، تو آپ کوئی بھی اپنی فیملی کے لیے فیصلہ لیں گے اپنی فیملی کو دیکھتے ہوئے. آپ کو پتہ ہوگا کہ میری فیملی کے اندر یہ ضرورت ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کے مطابق آپ نے فیصلہ لینا ہے. اگر آپ کی فیملی کے لوگ عدم برداشت کا شکار ہیں تو مجھے یہ بتائیں آپ تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، تو لازمی طور پر آپ بھی انہیں کا ممبر، آپ کے اندر بھی ڈس سیٹسفیکشن ہوگی. بالکل. پرابلم سر یہ آ رہی ہے کہ ہماری جو نیشن ہے نا، پاکستانی نیشن، وہ عدم برداشت کا شکار ہے اور ہم لوگ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اپنے سیاستدانوں کو. کم از کم میرا ضمیر تو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ پرابلم میرے اندر کھڑی اور میں کسی اور کو اس کا قصوروار ٹھہرا رہا ہوں، تو یہ غلط بات ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر سے جب وہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، جب تک کرپشن ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوگی، ہمارے اندر سے عدم برداشت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک ہم اندر سے اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھیں گے، اب قطعاً اپنی جو ہے وہ قوم کو نہیں سدھار سکتے. کبھی بھی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ آپ کے حکمران اس سے بھی آپ سے بڑے برے آنے والے ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھ لیں. اچھا، لاسٹ میں آپ والدین کو کیا مشورہ دیں گے؟ بچوں کی تربیت کس طرح سے ہونی چاہیے جس سے برداشت کا ایلیمنٹ بڑھایا جا سکے؟ کیا کہیں گے؟ رشید بھائی، والدین بیسیکلی ہمارا بنیادی پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ ایک ذمہ دار کیا سکتے ہیں سٹیزن، شہری آپ تبھی دے سکتے ہیں جب والدین پڑھے لکھے ہوں گے، والدین کے اندر اویئرنیس نہیں ہوگی. والدین بھی عدم برداشت کا شکار ہے، ان کے اندر وہی پرابلم چل رہی ہے عدم برداشت والی. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے انہیں اپنے گھریلو رسپانسبلٹیز کو ترتیب دینا ہوگا. اس کے بعد پھر آپ بچوں کی طرف توجہ دیں کہ آپ کے بچوں کو کیا چاہیے. ٹھیک ہے، اب چاہیے کیا ہے، پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچوں کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. صحیح. اپنے آپ معاشرے کے حساب سے آپ کا بچہ کس طرح کی سوسائٹیز کو اٹینڈ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے. آپ کے بچہ جو ہے وہ لیزی ہے، سست ہے، کیوں ہے، وہ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے. تو جتنی جو ہے وہ تربیت بچہ ایک والدین سے لے سکتا ہے اتنی تربیت اس کو اسکول سے نہیں مل سکتی. موسٹلی ٹائم بچہ جو ہے وہ گھر کے اندر اسپینڈ کر رہے ہیں. تو بچے کو آپ کو جب تک نگرانی نہیں دیں گے، جب تک آپ اپنا کیریکٹر اس کے سامنے نہیں رکھیں گے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کیسا بنے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ باادب ہونا چاہیے. جب تک آپ بے ادب ہیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آپ کا بچہ باادب نہیں ہوگا جب تک آپ خود بے ادب ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے موٹیویشنل اسپیکر تنویر صاحب کی اچھی اچھی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ اپنا کردار بچوں کے سامنے رکھنا ہوگا. جب تک ہم خود عدم برداشت کا شکار رہیں گے تب تک ہمارے بچے بھی عدم برداشت کا ہی شکار رہیں گے. سکولوں کا ماحول ہو، کسی بھی ادارے کا ماحول ہو،
नाजरीन, अदम बर्दाश्त का एलिमेंट इतना बढ़ चुका है कि वालिदैन बच्चों के हीरोज़ होते हैं, बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं, लेकिन अदम बर्दाश्त का एलिमेंट इतना बढ़ चुका है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को, नौजवान नस्ल को, जिनको पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, कितनी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं वालिदैन को अपने बच्चों से, थोड़ा सा डांटने पर खुदकुशी पर उतर आते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। कई वाक़यात माशरे में हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि अदम बर्दाश्त का एलिमेंट बढ़ने की वजह से नौजवान नस्ल वालिदैन को सारी उम्र का रोग लगा देते हैं। तो हमें ज़रूरत सिर्फ़ इस अमर की है कि अपने बच्चों की बेहतरीन आबियारी के लिए पहले ख़ुद को रोल मॉडल बनना होगा, खुद के अंदर अदम बर्दाश्त का मादा पैदा करना होगा, ताकि हमारे बच्चे हमें देखकर। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और बात बताता चलूं कि हमारे माशरे का एक और नासूर जो है, हमारे खूनी रिश्ते जो हैं, खूनी रिश्तों में भी अदम बर्दाश्त का एलिमेंट दाखिल हो चुका है। हम अपने खूनी रिश्तों की कोई बात बर्दाश्त नहीं करते। ख़ासकर नौजवान नस्ल के लिए ये पैगाम है कि अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, खूनी रिश्ते हैं, उनकी बात को बर्दाश्त करें। अगर बड़ों के साथ कोई मामला उनका हो जाता है तो वो बड़ों तक रखें, और नौजवान नस्ल जो है वो इस चीज़ से दूर रहे, बर्दाश्त का एलिमेंट बरकरार रखे, अदब का एलिमेंट बरकरार रखे, एहतराम का एलिमेंट बरकरार रखे, बड़ों को अपनों से ज़्यादा इज़्ज़त दें, चाहे वो कोई भी हो, किसी मुआशरे का हिस्सा हो। जब तक हम दूसरों को इज़्ज़त नहीं देंगे, हमें इज़्ज़त नहीं मिलेगी। तो लिहाजा ख़ासकर नौजवान नस्ल जो है अपने वालिदैन को फॉलो करे, उनको अपना रोल मॉडल बनाए, बजाय सियासतदानों को अपना रोल मॉडल बनाने के अपने वालिदैन को रोल मॉडल बनाए। और सबसे बढ़कर ये कि बहैसियत मुसलमान हमारे लिए सबसे बड़े रोल मॉडल हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, वो भी हमारे लिए रोल मॉडल हैं। उनकी हयात मुबारका का मुतालिया करें ताकि हमारे अंदर अदम बर्दाश्त का एलिमेंट पैदा हो। हमारे नबी ने तो उस औरत को भी माफ़ कर दिया था जो हर रोज़ गली में से गुजरने पर हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कूड़ा गिराती थी, लेकिन आपने उसको भी माफ़ किया। जब तक हम इस्लामी इक़दार को नहीं अपनाएंगे, अदम बर्दाश्त का एलिमेंट बढ़ता जाएगा और ये मुआशरे का एक नासूर है। नाज़रीन, अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट किसी और इशू के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान मलक अब्दुल रशीद और अपने मेहमान जनाब तनवीर अब्बासी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।